نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المتقين آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 پر اگرچہ ہماری گفتگو اس سے قبل ہو چکی ہے، لیکن ان آیات کی اہمیت کے حوالے سے ایک بعض مزید چیزیں میں اس کے ضمن میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 14 اس اعتبار سے پورے قرآن حکیم میں منفرد ہے کہ اس میں ایمان اور اسلام کو بالکل دو جداگانہ چیزوں کی شکل میں پیش کیا گیا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اس حال میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اور یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں قرآن حکیم میں یہ دو الفاظ اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن، یہ بالکل سینونیمس، مترادف الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ان کا ایک دوسرے کے سامنے تقابل ہو جائے تو ان کے معنی بالکل جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تین جوڑے میں نے آپ کو بتائے تھے، اسلام اور ایمان، اور جہاد اور قتال، اور نبی اور رسول، ان میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ قتال تو ہر حال میں جہاد ہے، لیکن جہاد ہر حال میں قتال نہیں ہوتا۔ جہاد ایک بہت وسیع بیس کی شے ہے۔ اسی طرح مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات ایسی ہیں کہ اذا اجتمعا تفرقا، جب یہ ایک مقام پر آئیں گی تو یہ متفرق ہوں گی، ایک دوسرے کے معنی جو ہے اس کے خلاف ہوں گے۔ وَإِذَا تَفَرَّقَا اجتمعا، علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہو تو یہ مجتمع ہو جاتی ہیں، یعنی تقریباً ہم معنی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں جس قدر کلوز کنٹراسٹ آیا ہے پورے قرآن مجید میں، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو یہاں در حقیقت یہ بات جان لینے کی ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر جبکہ اسلام ایک تحریک کی شکل میں سامنے آیا ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا، ایک ہمارا اسلام اور ایمان ہے، یہ ہم نے خود قبول نہیں کیا ہے، یہ تو ہم پر وراثتاً یوں سمجھیے کہ ہمیں مل گیا ہے۔ اسلام بھی مل گیا، ایمان بھی جو بھی اگر تھوڑا بہت ملا ہے تو وہ مل گیا ہے،
اور وہ چونکہ اسلام کے ارکان پر ہم عمل کرتے آئے ہیں تو اس سے واقعی ایمان بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں در حقیقت جو ہے پس منظر کیا ہے کہ ایک تحریک چل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد. اب یہ جب فتح کے مراحل تک پہنچ گئی تو بہت سے لوگوں نے، اعراب کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا، بدو قبائل عرب جو تھے، انہوں نے طے کیا اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ریزسٹ نہیں کر سکتے، لیٹ اس گو اینڈ سرنڈر، چلو اسلام لے آئے. تو وہ قبیلے کے قبیلے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ آئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی. اس طرح ایمان تو دل میں نہیں آتا تھا، کچھ لوگوں کے دلوں میں آیا ہوگا لازماً. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ اس کیفیت میں ایمان لائے، اسلام لائے، ان کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں. یا تو مثبت طور پر ایمان بھی دل میں موجود ہے، یا منفی طور پر نفاق ہے کہ وقتی طور پر جو ہے ذرا سر جھکا لیا جائے، پھر ذرا موقع آئے گا تو پھر نپٹیں گے ان سے، اور پھر ایک کاؤنٹر ریولوشن برپا کریں گے. تو یہ گویا کہ دھوکے کے ساتھ ایمان اسلام لا رہے ہیں. لیکن ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے، نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے، یہ زیرو لیول ہے. اس زیرو لیول کے بارے میں یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ اس کیفیت میں ہیں کہ ان میں نفاق نہیں ہے، تو وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ جو ہے رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ منافق نہیں ہیں. اعمال جو ہے وہ رد ہوتے ہیں منافق کے. لیکن یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی، انشاءاللہ آج اگلی آیات میں واضح ہو جائے گا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جاری رہے گی تو خود بخود ایمان پیدا ہو جائے گا. گویا کہ یہ بڑا ٹرانزٹری فیز ہے. ایک ہے یعنی تھیوریٹیکلی تو یقیناً یہ ایک پوزیشن ہے، لیکن یہ ٹرانزٹری ہے. اگر آپ خلوص دل کے ساتھ، چاہے جب اسلام لائے ہیں تو اس وقت ایمان نہیں تھا لیکن نفاق بھی نہیں تھا، اب اگر خلوص کے ساتھ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر اس سے ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہاں ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت سے مراد جزوی اطاعت نہیں ہے. اطاعت ہمیشہ کلی اطاعت ہوتی ہے. جزوی اطاعت کے کچھ احکام تو اللہ کے سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے رون دیے جائیں. تو یہاں معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے. ویٹو پاور نفس کے ہاتھ میں ہے. نفس جو ہے جس کو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر تو تم عمل کر لو اللہ کے حکم پر، اور جس کے بارے میں نفس یہ کہے کہ نہیں اس پر تم عمل نہیں کر سکتے، تو ہم نے نفس کی پیروی کی اور اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی. This partial obedience is no obedience at all. اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 میں بہت کھول کر کہہ دیا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیے جائیں، ذلیل اور خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تم اپنی لمبی لمبی داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے سالانہ جو ہے عمروں سے اور حجوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر تمہارے کاروبار سود پر چل رہے ہیں، اگر تمہارے کاروبار میں دھوکہ ہے، فریب ہے، اگر یہ چیزیں شامل ہیں، تمہاری آمدنی حرام کی ہے، تو ان چیزوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا. تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ اطاعت جو ہے وہ کلی اطاعت ہے، جزوی اطاعت نہیں. بہرحال اگلی آیت جو ہے اس اعتبار سے قرآن حکیم کی، پھر میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اہم ترین آیت ہے. A concise definition of who is a real مومن، ایک نہایت جامع تعریف کہ مومن کون ہے. اور ان آیات کا رب تو جو ہے خود واضح ہے. اگر ایک گروہ کے بارے میں کہا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے.